شادی کے بعد لڑکا پوری زندگی کبھی پاکستان واپس نہیں جائے گا، اس نے اس کو بھی مان لیا۔ شادی کے بعد لڑکا جہاں رہتا ہے مسلمان لوگوں میں، اس ایریے کو ہی چھوڑ دے گا ہمیشہ کے لیے، اور جو ہمارا عیسائیوں کا ایریا ہے یہاں آ کے گھر لے گا ہمارے پڑوس میں اور یہاں رہے گا۔ لڑکے نے یہ بات بھی مان لی۔ پھر انہوں نے کہا کہ شادی کے بعد جب یہ ہمارے پڑوس میں رہے گا تو جو کچھ ہم کھائیں گے وہی کچھ یہ بھی کھائے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں، فلاں نہیں۔ ہم سور کا گوشت کھائیں گے تو یہ بھی کھائے گا، ہم شراب پئیں گے تو یہ بھی پیے گا۔ کھانے پینے میں یہ انکار نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا جی میں یہ بھی مانتا ہوں۔ اچھا، آخری شرط یہ ہے کہ ہم ہفتے میں ایک دن چرچ جاتے ہیں، اتوار کے دن۔ تو جس دن ہم چرچ جائیں گے یہ لڑکا ہمارے ساتھ بھی پابندی کے ساتھ چرچ میں جائے گا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ جائے گا تو یہ آہستہ آہستہ مسلمان کی جگہ عیسائی ہو جائے گا۔ اس نے کہا مجھے یہ بھی قبول ہے۔ ساری شرطیں مان لیں، اور ان سب شرطوں کو ماننے پر اس کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو گئی۔ اب شادی کے دوسرے تیسرے دن لڑکے نے اچانک اپنا گھر چھوڑ دیا اور غائب ہو گیا۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ آسمان پہ چلا گیا یا زمین نے نگل لیا، کیا ہوا اس کو۔ امریکہ اتنا بڑا ملک ہے کہ اگر ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ کوئی موو کر جائے تو پتہ بھی نہیں چلتا بندے کا۔ لوگ بڑے حیران، نہ ماں باپ کو پتہ کہاں گیا، نہ دوستوں کو پتہ کہاں گیا، اور جاب بھی اس نے وہاں سے چھوڑ دی، کسی دوسری کمپنی میں جاب کر لی۔ خیر 4-6 مہینے لوگ اس کا تذکرہ کرتے رہے، پھر یاد سے ہی ختم ہو گیا۔ اب یہ لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ اس عیسائیوں کی بستی میں 2 سال رہا۔ بس یہ اپنی زندگی کو اس لڑکی کے ساتھ گزار رہا تھا، شراب پینا، عورت کے ساتھ ٹائم گزارنا، سارا دن اسی میں لگے رہنا، یہی اس کی زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ 2 سال کے بعد ایک دن فجر کی نماز کے لیے امام صاحب نے مسجد کا دروازہ کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان بھی مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی یہ کہاں پہاڑوں سے نکل آیا ہے اور اچانک برآمد ہو گیا ہے۔ تو نماز کے بعد انہوں نے اسلام کیا اور پوچھا نوجوان سے کہ بھئی آپ 2 سال کہاں غائب رہے، بڑی مدت کے بعد ملاقات ہوئی۔ کہنے لگا جی کہ آپ اپنے دفتر میں بیٹھے، میں آپ کو پوری سٹوری سناتا ہوں۔ پھر اس لڑکے نے سٹوری سنائی، کہنے لگا کہ میں اس لڑکی کے عشق میں ایسا گرفتار تھا کہ میں نے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا۔ نہ کبھی والدین سے ملوں گا، نہ بھائی بہنوں سے ملوں گا، نہ وطن واپس جاؤں گا، نہ مسلمان دوستوں سے ملوں گا، اور میں نے کہا کہ میں عیسائیوں کے ماحول میں رہوں گا اور چرچ بھی جاؤں گا، اور جو کھاتے پیتے وہ ہیں وہی میں بھی کھاؤں پیوں گا۔ اتنی بڑی قیمت ادا کر کے میں نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ اب ہم زندگی گزارنے لگے۔ کہنے لگے نہ میں نماز پڑھتا تھا نہ کچھ اور کرتا تھا، لیکن میرے گھر میں دیوار کے اوپر ایک ریک بنا ہوا تھا کتابوں کا، اور ان میں ایک سبز رنگ کی کتاب تھی، سبز جلد والی، جو کہ قرآن مجید تھی۔ میں گھر میں آتے جاتے اس پر نظر ڈالتا اور اپنے دل میں کہتا کہ میں نفس کا غلام ہوں، میں نفس کا پجاری ہوں، میں برا انسان ہوں، میں نے اس لڑکی کی خاطر سب کچھ ضائع کر دیا ہے، مگر اے اللہ پروردگار تو تجھے ہی میں مانتا ہوں، اور یہ تیری کتاب ہے، اور میں اس قرآن کو محبت کی نظر سے دیکھتا۔ میری زندگی میں اور کوئی عمل ایسا نہیں تھا، بس آتے جاتے میں قرآن کو محبت کی نظر سے دیکھتا اور اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا۔ 2 سال کے بعد ایک دن میں گھر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ قرآن پاک وہاں نہیں پڑھا ہوا تھا۔ تو میں نے بیوی سے پوچھا کہ ایک سبز رنگ کی کتاب جو پڑھی ہوتی تھی وہ کہاں گئی؟ اس نے کہا میں نے گھر کی صفائی کی، اور جس کتاب کو نہ آپ پڑھتے ہیں نہ میں پڑھتی ہوں،
میں نے آج ان سب کتابوں کو اٹھا کے گندگی کے ڈھیر میں ڈال دیا ہے، ٹریش کین کے اندر پھینک دیا ہے۔ کہتے کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے دل میں کرنٹ سا دوڑا اور میں بھاگ کے گیا اور میں ٹریش کین سے وہ کتاب اٹھا کے لایا۔ اب میں اسے چوم بھی رہا ہوں، سینے سے بھی لگا رہا ہوں کہ یا اللہ یہ تیرا قرآن ہے اور میری بیوی کافرہ ہے اور اس کو نہیں پتہ اس کی عظمت کتنی ہے۔ جب میں نے قرآن پاک کے ساتھ محبت کا اظہار کیا تو بڑی حیران ہوئی، مجھے کہنے لگی کہ یہ پاگلوں والی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو میں نے اس کو بتا دیا کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے اور میں نہیں برداشت کر سکتا کہ اسے ٹریش کین کے اندر ڈالا جائے، میں اسے اٹھا کے لایا ہوں۔ کہتے وہ اکڑ گئی، کہنے لگی اچھا یا اس گھر میں رہوں گی یا اس گھر میں یہ کتاب رہے گی۔ میں نے کہا بھائی جو مرضی ہو تم فیصلہ کرنے کر لو، میں اب اس کتاب کو اپنے گھر سے نہیں نکال سکتا، یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ کہتے اس نے اپنا بریف کیس بنایا اور وہ اپنے ماں باپ کو بتانے چلی گئی کہ اس کے اندر ابھی بھی اسلام کے جراثیم باقی ہیں۔ وہ بچی اپنے ماں باپ کو بتانے چلی گئی اور میں مسجد میں آ کے اپنے اللہ کو منانے کے لیے آ گیا۔ اللہ نے اس قرآن مجید کی محبت کی وجہ سے اس کے ایمان کی حفاظت فرما دی، پھر باقی زندگی اس نے بڑے اچھا مومن بن کے زندگی گزاری۔ تو دیکھیے بچپن میں اس نے اللہ کی محبت سیکھی تھی، قرآن کی محبت سیکھی تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کے ایمان کی حفاظت فرما دی۔ اس لیے بچپن کی باتیں بچپن میں بھی انسان کو نہیں بھولتی۔ ایک پوائنٹ کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں ضرور کرتے رہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ماں باپ یہ سوچتے ہیں اور جی ہم تو گناہ گار ہیں، ہم کیا دعائیں کریں۔ بھائی شریعت یہ کہتی ہے کہ ماں باپ گناہ گار بھی ہوں تب بھی اولاد کے بارے میں اللہ ان کی دعائیں اس طرح قبول کرتے ہیں جس طرح اولیاء اللہ کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ وہ ماں باپ ہے نا، ان سے زیادہ مخلص کون ہو سکتا ہے؟ تو ماں باپ اگر نیک نہ بھی ہوں تب بھی اولاد کے بارے میں ان کی دعائیں اولیاء کی دعاؤں کی طرح قبول ہوتی ہیں۔ تو ماں باپ دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے، دیندار بنا دے، متقی بنا دے، اپنا ولی بنا دے۔ جتنا مانگ سکتے ہیں مانگیں، کیا پتہ کس وقت کی مانگی ہوئی دعا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ بلکہ اگر کبھی غصہ بھی آئے تو بد دعا دینے کی بجائے دعا ہی دیں۔ حرم کے امام ہیں حضرت قاری سدیس، قرآن حضرات تو ان کے اوپر عاشق ہوتے ہیں اور اللہ نے اب ان کو اور عزت دی۔ وہ دونوں حرم کے امام بن گئے، یعنی حرم مکہ کے اماموں کے بھی سینئر وہی ہیں اور حرم مدینہ کے اماموں کے بھی سینئر وہی ہیں۔ اللہ نے شان دی ہے، مکہ جاتے ہیں تو اس مسجد میں نماز کی امامت کرتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں تو مسجد نبی میں امامت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ حضرت آپ کو یہ مقام اللہ نے کیسے دیا کہ آپ امام الائمہ ہیں؟ تو قاری سدیس صاحب نے یہ واقعہ خود بیان کیا، فرمانے لگے کہ میں بچپن میں بہت شرارتی تھا اور شرارتیں کر کر کے میں نے اپنے ماں باپ کے ناک میں دم کر دیا تھا۔ میری ماں مجھ سے بہت تنگ ہوتی تھی مگر میرے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی۔ ایک دن گھر کے اندر مہمان آئے تو میری والدہ نے ان کے لیے دال چاول بنائے۔ اب دال پکا کے امی نے رکھی تو میرے ذہن میں کیا شیطانیت آئی کہ میں نے ریت کی ایک مٹھی بھری اور سالن کے اندر ڈال دی۔
دیکھنے میں تو کسی کو پتہ نہ چلا. جب مہمان کھانے بیٹھے تو ان کو پتہ چلا کہ جی سالن کے اندر ریت ملی ہوئی ہے. سالن